اب اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ جو بہت سے انبیاء ہیں نا، ان کے چھوٹے چھوٹے ہمیں واقعات بتائے جا رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا فلیشز آ رہی ہیں اور ان کی پرسنالٹیز دکھائی جا رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک تو ڈائنامک سسٹم بنایا، اس کے ساتھ کیسے انبیاء بھیجے، ان کو کیسے انہوں نے آ کر اپنے جو اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو تعلیم دی. اور یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ کچھ دعاؤں کا بھی ذکر آئے گا یہاں پہ. ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیں بیماری کے لیے کون سی دعا بتائی جا رہی ہے یہاں پر، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہم جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہائے یہ کیوں ہو گیا، اور کمپلین کے ساتھ کرتے ہیں، صرف انہوں نے یہ کہا. اور اگر آپ ایوب علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیں تو اس میں ہمیں بہت سے میسیجز ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، مال دولت خاندان پیسہ سب کچھ، اور اللہ کے نبی بھی تھے. اور پھر کیا ہوا، لوگوں نے کہا ہاں یہ تو شکر گزار ہوں گے کیونکہ اللہ نے سب کچھ نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کچھ لے گئے ان کی زندگی سے، اور یہاں تک کہ ان کو ایک بیماری ایسی ہوئی کہ پورے ان کے بستی والوں نے ان کو بستی سے باہر نکال دیا. اور اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حالات بہت ہی مشکل ہو گئے، پہلے جو ایوب علیہ السلام تھے اس میں بھی صبر اور شکر کے ساتھ چلتے رہے، تو پھر اپنے رب سے کیسے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کے لیے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندے کے لیے سبب سے نصیحت ہو. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صابر لوگ تھے، من الصابرین، صابر تھے. ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب نیک لوگ تھے. اور مچھلی والے کون سے؟ یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکارتا ہے. کیا پکارتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور اب دیکھیں کہ یہاں پہ خاص طور پہ جو ذکر آ رہا ہے نا کہ اندھیروں میں سے انہوں نے یہ دعا جو تھی وہ وہاں پر مانگی تھی. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ انسان کی زندگی میں اس طرح کے اندھیرے ہوتے ہیں جیسے انسان کسی مشکل میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جب ڈپریشن انسان کو ہوتا ہے یا کوئی پریشانی انسان کو بہت زیادہ پکڑ لیتی ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ ایکچولی فزیکلی ان اندھیروں میں ہوتے ہیں، جیسے جو لوگ سمندر کی تہہ میں چلے جاتے ہیں، کشتیوں پہ ہوتے ہیں، یا کسی ایسے سفر پہ ہوتے ہیں جہاں پر وہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا دوسری دنیا سے، باہر کے لوگوں سے بالکل کنیکشن جو ہے اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. ایسے تمام مواقع پہ انسان کو جب بہت انسان کی طبیعت میں گھبراہٹ آئے یا پریشانی ہو یا کوئی مسئلے مسائل ہوں تو کیسی دعائیں یہاں پہ مانگنی چاہیے. یہ خوبصورت دعا ہمیں بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا یونس علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ سنو جو مسلمان بھی اپنے رب سے یہ دعا پڑھ کے کوئی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ دعائیں پڑھیں نہ پڑھیں لیکن ہم اس قسم کی باتیں ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دعا پڑھتے ہوئے تسبیح کو پانی کے اندر رکھنا ہے، کیا اس کو اتنے لاکھ دفعہ پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مانگتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے جو حدیث سے پتہ چلتا ہے، کثرت سے مانگیں، کثرت سے اس کو پڑھیں. اور اس میں کیا ہم کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم اللہ کی ذات کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اپنی کمزوری، اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی زیادتیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سے ہی کوئی خطا ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ہمارے لیے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں. تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں. اور زکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے. یہاں سے ہمیں کیا ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے جو دعائیں مانگی وہ ایسی تھی جو کہ عام ہماری ڈے ٹو ڈے چیلنجز کے لیے ہوتی ہیں. جیسے ایوب علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو اپنی بیماری کے لیے مانگی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں میں بیمار ہی رہتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ٹھیک کر دے گا، مجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح یونس علیہ السلام نے وہاں پہ یہ نہیں سوچا کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا رہوں گا، بس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرتا رہوں گا. نہیں، انہوں نے بھی یہ دعا مانگی اور یہ چاہت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اللہ مجھے اس چیز سے نکال دے.
اور پھر زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی وارث مل جائے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جہاں اسباب ہوتے ہیں اور دعاؤں کے ذریعے بھی اسباب تک پہنچنا جو ہے یہ ضروری ہے، ان کو اختیار کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے جیسے کئی دفعہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، نہ تو وہ اسباب اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اسی میں صبر شکر کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں خود ہی اس میں سے اجر دے دے گا، خود ہی اللہ نے چاہا تو نکال دے گا. تو دعاؤں کا مضبوط سہارا جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ و طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. کیا کیا ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بھاگنے والے تھے نیکیوں کی طرف، ڈپریشن کے مریض نہیں ہو گئے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا طریقہ بھی کیا تھا کہ ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، لالچ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے فیصلہ اچھا کرے گا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ خشوع کرنے والے تھے اختیار. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب دعائیں مانگیں تو ہمیں اپنے اندر یہ کوالٹیز بھی لے کر آنی ہیں. اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دیا اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو. مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندی کر لی، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے ہی والے ہیں. یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان آپ کا مذاق اڑا لے، آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کسی قسم کی ناقدری نہیں ہے. ہر چیز بڑی ویل ڈاکیومنٹڈ ہے، ہر بات جو ہے اللہ تعالیٰ تک وہ پہنچ رہی ہے. اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا. اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حالت سے غافل تھے، بلکہ ہم فی الواقع ہی قصوروار تھے. تم اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے اور تم سب دوزخ میں جانے والے ہو. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے. البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے. وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنے من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. یعنی دونوں کے لیے وعدہ ہے. جو انسان صحیح کام کرتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، جو انسان غلط کام کرتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمیں دنیا کس طرح سے گزارنی ہے. جس دن ہم آسمان کو یوں لپٹ لیں گے جیسے دفتر میں اوراق لپٹے دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ کریں گے. یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے. ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے. عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ہمیں سیرت میں واقعات ملتے ہیں کہ ہم جس کو بھی پڑھنا شروع کریں ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا جو معاملہ تھا، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، چاہے وہ کوئی ایسا انسان ہے جو کہ دین کی سمجھ رکھتا ہے کہ نہیں، بوڑھا ہے، جوان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ کس طرح سے اذیت دے رہا ہے، لیکن ہر جگہ پر ہمارے پیارے نبی کا طریقہ کیا تھا کہ وہ رحمت للعالمین، کہ رحمت ہیں تمام جہان والوں کے لیے. کچھ واقعات میں آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ ذرا سا ہم اس بات کو محسوس کر سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ جو تھی اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہم منیمم بلڈ شیڈ کے ساتھ، یعنی
کسی صورت میں خون ریزی نہ ہو اور وہاں پر پہنچ جائیں. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب اختیار کیے تھے اس کو ہم کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل وارفیئر تھی. یعنی کہ نفسیاتی طور پہ ان لوگوں کو یہ امپریشن دیا گیا کہ ان کو ابو سفیان جو تھے وہاں پر مکہ میں ان کو ایسی جگہ پہ عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا کیا گیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کے جو لشکر ہیں وہ کس طرح بڑے منظم طریقے سے اور بڑے اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر آ رہے ہیں. اور وہ واقعی جب ابو سفیان یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ لوگ جن کو ہم نے اپنے یہاں پہ مکہ سے نکالا تھا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ کیسے وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید جو سے تقریباً 900 سے 1000 سپاہیوں کے مشتمل یونٹ کے ساتھ آ رہے تھے. پھر ایک جھنڈا جو تھا وہ سعد بن عبادہ کے پاس تھا کہ وہ وہاں سے انٹر ہو رہے تھے اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اور اپنی زبان سے خیر و برکت کی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور اسی طرح سے یہ جب سارے معاملات ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ اب تم دوڑ کر جاؤ اور اپنی قوم کو مخاطب کرو، انہیں سمجھاؤ. اور ابو سفیان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ واقعی تیزی سے مکہ کی طرف گئے اور جا کر انہوں نے لوگوں کو وارن کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے بولنے میں کیا بات کی، رحمت ایک بہت بڑی ہمیں یہاں پہ یہ نظر آتی ہے کہ جو معاملہ کرنا تھا اسی میں اتنا ٹھہراؤ تھا اور ایسے طریقے سے لوگوں کو بات سمجھانی تھی کہ جس میں کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو. پھر ایک اور واقعہ میرے سامنے آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدو جو تھا وہ گاؤں کا رہنے والا وہ مسجد میں آیا اور اس نے وہاں پر اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی. کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگا. اور اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ مسجد جو تھی وہ کچی تھی، اس پہ کھجور کی ٹہنیوں سے چھت پڑی ہوئی تھی. صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اس کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ان کو یہ بدو کی حرکت بہت بری لگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں موجود تھے انہوں نے صحابہ کو روکا اور ان کو کہا کہ اس کو اس کام کے ذریعے نہ ڈسٹرب کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. تو صحابہ خاموش ہو گئے. جب وہ اس بات سے فارغ ہو گیا اور وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ دیکھو اس مسجد میں پیشاب کرنا یا گندگی پھیلانا جو ہے وہ جائز نہیں. بس اتنی سی بات کر دی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرابی تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ آپ نے گالی دی، بلکہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ پانی ڈول لے کر آئیں پانی کا اور اس جگہ پہ بہا دیں. اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بہترین طور پہ ہو گیا. ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے، ایک نیریشن میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ اس بدو کی دعا سن رہے تھے تو اور وہ دعا کیا کر رہا تھا کہ اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرنا. کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں تو ان کو صرف انہی کے ساتھ ایک ایسوسیشن محسوس ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے اور فرمایا تم نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو سکڑ دیا ہے اور تم سب کے لیے دعا کرو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی جو ہیں لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں. اور اصلاح کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب ایک انسان غلطی کر رہا ہے تو اس وقت وہاں پہ اس کے ایک دفعہ سر پہ کھڑے ہو کے اگر ہم کہیں یہ تم نے کیا کیا اور ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہمیں ہمارے پیارے نبی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے انداز میں بات کی جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے خادم خاص تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اس دوران میں کبھی بھی آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی سختی کا معاملہ نہیں کیا. اور اسی میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور آپ کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے مبارک کندھے پر نشان پڑ گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کیا تو سب بہت بدتمیزی سے ساتھ اس نے کہا کہ میرے ان 2 اونٹوں پر اللہ کا دیا ہوا مال لا دو. اور ساتھ ہی کہنے لگا ہاں سن اے محمد، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے. یہ بات جب صحابہ نے سنی تو ان کو یہ گفتگو بہت ہی بری لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی وہاں پر خاموش رہے. پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنو مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس میں اس کا بندہ اور میں اس کا بندہ ہوں، لیکن یہ جو تم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے تو اس کا بدلہ تو میں لے سکتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت بدو نے کہا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے. اور اس نے پوچھا کہ کیوں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا؟ تو اس نے وہاں پر کہا اس لیے کہ ہم آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں
اور آپ ایسا معاملہ نہیں کرتے. تو بدو کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں, اور اسی طرح سے انہوں نے اس کو بہت اچھے انداز میں فارغ کر کے بھیج دیا. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے بھی اسی کردار کو اختیار کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں اپنے اندر ایموشنل کنٹرول لانا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی اگر آپ کے اوپر اس طرح سے اٹیک کر دیتا ہے تو انسان کا ایموشنل کنٹرول ہوتا ہے جو سب سے پہلے افیکٹ ہوتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بہت رحمت کا معاملہ کرتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے بچوں کو سلام کرتے تھے, بچوں کو پیار کیا کرتے تھے. پھر ایک واقعہ آتا ہے, سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے, اور کیونکہ ان کا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا تو ان کی والدہ جو تھی ام سلیم رضی اللہ عنہا, اور ان کے ایک ستیلے جو والد تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, وہ ان کو بہت عزت کے ساتھ بٹھا رہے ہیں, ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کر رہے ہیں. اور وہاں پر ان کے چھوٹے بھائی تھے انس رضی اللہ عنہ کے, جن کی کنیت جو تھی ابو عمیر تھی, اور ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے تھے. تو ایک دن ان کو یہ پتا چلا کہ ان کا کوئی ایک برڈ تھا, ایک پرندہ تھا جس کا نام انہوں نے نغیر رکھا ہوا تھا, اور وہ جو تھا وہ اب مر چکا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہیں, تو انہوں نے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ اے ابو عمیر تمہیں کیا ہوا ہے, اور پھر اس کے پرندے کے بارے میں پوچھا, پھر اس کی دل جوئی کی, جس کی وجہ سے وہ بچہ بھی جو تھا وہ کھلکھلا کر ہنسنا شروع ہو گیا. یعنی ایسے ایسے معاملات ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس رحمت کو ہم نے کس طرح سے پریکٹس کرنا ہے کہ ہم بھی لیونگ ایگزامپلس ہوں پوری دنیا کے سامنے, کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت تھے. اور آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی دفعہ ایسا توہین رسالت کر رہے ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, کئی اقوام ایسی ہیں جو کارٹونز بنا کے ہمارے دل کو بوجھل کرتے ہیں اس طرح سے, اور ہمارے جذبات کو وہ ٹھیس پہنچاتے ہیں. تو جہاں پر ہمیں کسی لیول پہ پروٹیسٹ بھی کرنی ہے, ان لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ایک بہت اہم کام جو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہمارے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. ہم اس پیغام کو, اس میسج کو ایک تو لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے بیہیویئر کے ذریعے پہنچائیں, کہ جب لوگ ہم سے بات کریں, ڈیل کریں, تو ان کو جب پوچھیں کہ آپ کے بیہیویئر میں اتنی چینجز کیسے ہیں یا آپ یہ کام کیسے کر لیتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک ہی بات بتانے کے لیے ہو کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی طریقہ سیکھا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ عادت بنا لیں کہ روز ایک واقعہ سیرت میں سے پڑھا کریں, سوچا کریں کہ اس کو میں اپنی لائف سے کیسے ریلیٹ کروں اور کیسے اس کے اوپر عمل کروں. کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے, تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا, مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو جانتا ہے, اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. مجھے اس کا بھی علم نہیں, ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقرر وقت تک فائدہ پہنچنا ہو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے, اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. آگے بڑھتے ہیں سورہ الحج کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو, بلکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھ لو گے, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی, اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے, اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے, حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہ ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب ہوگا ہی بڑا شدید. یہاں پر ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کا منظر جو ہے اس کا ایک ویژول جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے روز کوئی دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. نمبر 1, اعمال کے تولے جانے کے وقت جبکہ کمی زیادتی معلوم نہ ہو جائے. نمبر 2, اعمال ناموں کے دیے جانے کے وقت جب تک کہ وہ دائیں یا بائیں ہاتھ کسی ہاتھ میں نہ دے دیے جائیں. اور نمبر 3, اور ایک وہ وقت جب جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور سب کو گھیر لے گی, اور سخت غصے میں کہے گی کہ میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں. ایک تو وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, دوسرے وہ جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتے, اور تیسرے جو
سرکش اور ضدی متکبر ہیں، پھر جہنم ایسے لوگوں کو سمیٹ لے گی اور چن چن کر اپنے پیٹ میں پہنچا دے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور اس کی تیاری جو ہے وہ بہترین طور پر کریں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس پر قضاء الہی لکھ دی گئی ہے، اور جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دے دیا گیا ہے اور وہ بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹائے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائیں۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو یہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پوری میڈیکل کی ایک فیلڈ ہوتی ہے ایمبریولوجی، جس میں آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سیل سے آگے بچہ کا پورا بنتا ہے، پورے سسٹمز اس کے بنتے ہیں۔ یعنی وہ فیلڈ جو ہے اس میں اتنی دن رات ترقی ہم کرتے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سارے اس سسٹم کو نہیں، پورے انسان کی زندگی کے سسٹمز کو جو ہے ڈسکرائب کر دیا کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ کیا کریں، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے آپ کو تراب مٹی سے پیدا کیا، پھر کیا تھا، ثم من نطفہ، پھر نطفہ بنایا، ثم من علقہ، پھر علقہ بنایا، ثم من مضغہ، پھر آگے اس کی اور شکل جو ہے وہ بدلتی گئی، اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آگے سے آگے بڑھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سائنٹسٹ بہت ساری ایسی اشکال کو دیکھ کر باقاعدہ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بالکل اس کے ساتھ ان کی جو اشکال ہیں یا جو ان کا پورا سلسلہ ہے وہ میچ کر رہا ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے دعوت ہے کہ جب انسان سائنسز پڑھتا ہے اور باقی سبجیکٹس کو دیکھتا ہے تو حقیقت کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ سارا سسٹم بنایا۔ پھر یہ کہ کوئی جوانی تک رہتا ہے، کوئی آگے فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایسی عمر پہ پہنچتا ہے کہ بہت کچھ اس نے اچیومنٹس حاصل کی، لیکن اب کیا ہے، کسی کو الزائمرز ہے، کسی کو ڈیمینشیا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کے ہارٹ کا مسئلہ ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا کام، پہلے بڑے بڑے کام کرتا تھا لیکن اب وہ بہت زیادہ اس کی لیمیٹیشنز آ گئی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر، اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اسے دنیا میں رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ اب دیکھیں بار بار یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو ان کا لڑنا جھگڑنا ہوتا ہے کیا ہے، بغیر علم اور کوئی ہدایت کے، دو چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ گائیڈنس بھی نہیں ہے، راستہ بھی نہیں پتا۔ جیسے آپ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک دم کسی سے پوچھیں نا کہ یہ جی وہ فلاں سٹریٹ کدھر ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا، اس کی شکل بھی بتا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے آپ ایسے کریں، ذرا آگے جا کے ذرا چیک کر لیں شاید ادھر ہو۔ آپ آگے جاتے ہیں، آپ کسی اور طرف ہی نکل جاتے ہیں اور آپ اور راستہ جو ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر کوئی نفع مل جائے تو اسے دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ جائے تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ ایک بہت کھلا نقصان ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑے ہو کے بالکل ایج پہ وہاں پر کرتے ہیں، فائدہ پہنچے تو اب وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، نقصان ہو تو تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برا والی ہے اور برا ساتھی۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں دیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر کے رہتا ہے۔ تو ہم اگر دنیا میں بھی یہ ان سب معاملات کے مطابق دیکھیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے ہیں، تو کیا ہے، دنیا میں بھی انسان کے لیے فائدے آتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ جس کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر
پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جس سے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمان والے اور سب زمین والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور سب اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کتنی لمبی چیک لسٹ آئی ہے نا ہمارے سامنے، کیونکہ اکثر اوقات جب ہم دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے بھی لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے میرے ارد گرد، کوئی بھی نہیں ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مخلوق بھی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ عرش کے قریب جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور ٹھہرا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اجازت ملے اور کہا جائے کہ لوٹ جا۔ قریب ہے کہ ایک دن اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ ایمان لانا بے نفع ہو جائے گا۔ یعنی سورج بھی جو سب کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کی اوٹ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب میں نے سجدہ کیا تو اس درخت نے بھی سجدہ کیا، اور اس درخت سے اس وقت اس دعا کی آواز آئی، یا اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے ہاں اجر لکھ دے اور میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اسے ذخیرہ بنا دے اور اسے قبول فرما دے جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں، جیسے جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بھی ایسے واقعات آتے ہیں کہ جو درخت ہے وہ اس کا تنا تھا مسجد نبوی میں، وہ رویا تھا، یا کنکریوں کی وہ آواز بھن بھن کی آئی تھی جب انہوں نے وہاں پہ اس کو پتھر کو اٹھایا تھا۔ تو یہ ساری باتیں سن کے ہم سوچتے ہیں ہاؤ از دس پاسبل، حالانکہ ہم اپنے بچوں کو وہ کارٹونز دکھا رہے ہیں اس وقت جس میں یہ ساری جو چیزیں مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اینیمیٹڈ شکل میں ان سے باتیں بھی کر رہی ہیں، ان سے کمیونیکیٹ بھی کر رہی ہیں، اور بچے اس سے ملحوظ بھی ہو رہے ہیں، جبکہ جو حقیقتاً یہ تمام معاملات ہوئے ہیں ہم ان کی کوئی مثالیں بھی نہیں دیتے اور بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے ناپ کر کاٹ جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کی پیٹھ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ بہت سخت آیات ہیں یہاں پر، اور یہ پڑھتے ہوئے جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کے دل کی کیفیت بدلنی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ مجھے یہ انجام دیکھنا پڑے۔ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لہ رہی ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ آج کل سونا اتنا مہنگا ہے کہ لوگ دور دور سے دیکھ کے کہتے ہیں آرٹیفیشل لے لیں، اور کتنا دل چاہتا ہے نا سونے کی چیز پہننے کو اور لینے کو۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، آپ کو ریٹ بھی نہیں پوچھنا پڑے گا، آپ کو پیسے بھی نہیں جمع کرنے پڑیں گے، وہاں ان کا لباس خاص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت دے دی گئی۔ اس قدر خوبصورت انداز میں ہمیں یہ سب کچھ بتایا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دل میں اس کا تصور آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے بات، یہ اگر ہم یاد رکھیں کہ ایسی امپاسبل ڈومین جو ہم نے سوچی نہیں ہے، جہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ موجود ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کے آگے جھکتے چلے جانا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے رکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں دین حق سے پھر جانے کا ارادہ کریں، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دی کہ لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔
اپنے فائدے حاصل کرنے کو آئیں گے، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں گے اور اپنی نظریں پوری کریں گے اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے لوگوں کے وہ جو جذبات ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ حج کے ارادہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں آپ کو اللہ کی ایسی مخلوق نظر آتی ہے، ایسے وہاں پہ سارے مناظر ہوتے ہیں کہ انسان واقعی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی وہ پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے یہ سوچ کے کہ ہم نے اللہ کے گھر جانا ہے، ان کی چاہت اس چیز کی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے لوگوں کا دکھ، بہت بڑے جو گروپ ہے لوگوں کا، ان کا دکھ یہ ہے کہ ہم حج اور عمرے کا اس طرح سے اب نہیں کر پا رہے ہیں، اور کئی لوگ کووڈ سے نکلنے کے لیے خاص دعاؤں میں یہ بات شامل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم تیرے گھر کی دوبارہ سے زیارت کر سکیں اور وہاں جا سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس دوران نہ بے حیائی کی بات کی اور نہ گناہ کی کوئی بات کی تو وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ کہ پیدا ہوا تھا۔